أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام علیکم حضرات، ہمیشہ کی طرح رمضان اس سال بھی آ رہا ہے اور ہمیشہ کی طرح رمضان اس سال بھی آ کر چلا جائے گا۔ کیا یہ آپ کی زندگی کا کوئی اہم واقعہ ہوگا یا آپ کے ہاں ایسے مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے؟ اس مہمان کی ضیافت کا آپ نے کچھ بندوبست کیا؟ ضیافت تو اس کی ہر ایک ہی اپنے اپنے ظرف اور ہمت کے مطابق کرے گا، مگر کچھ رہنمائی اور صلاح مشورہ ایک دوسرے سے ضرور ہو سکتا ہے۔ ادارہ یقاظ آپ کے ساتھ اس نیکی میں شمولیت کا خواہش مند ہے۔ یہ کچھ مضامین ہیں جو رمضان کے مواقع پر سہمائی یقاظ میں وقفے وقفے سے اور پھر ایک کتابچے کی صورت میں یکجا شائع ہو چکے ہیں، اور جو کہ اب آڈیو کیسٹ اور سیڈیز کی صورت میں بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ انہیں مفید پائیں تو اس کار خیر میں اوروں کو بھی شریک کر سکتے ہیں۔ اپنے دوستوں رشتہ داروں کو یہ آڈیوز ضرور سنوائیے، تقسیم کیجیے، پوسٹ کیجیے۔ عبادت کا شعور دلا کر اگر آپ کسی کے روزے میں جان ڈال سکیں، کسی کے روزے کا وزن بڑھا سکیں، تو یہ معاملہ بخل سے کام لینے کا نہیں۔ کسی کا روزہ کھلوانا باعث ثواب ہے، تو کسی کے روزے کو روزہ بنانے میں مدد کرنا کیوں ثواب نہ ہوگا؟ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ سامعین، رمضان ہدایت کا مہینہ ہے اور قرآن ہدایت کی کتاب۔ دن کے روزے اور رات کے قیام میں بہت گہرا تعلق ہے۔ کھانا اور سو لینا دنیا کا بیکار مشغلہ ہے۔ یہ دنیا اگر کھانا اور سونا کبھی چھوڑ بھی دیتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہوتا۔ یہاں کھانے اور پینے کی قربانی تقریباً کھانے کے لیے ہی ہوتی ہے، جو کہ حیوانیت کا بدتر درجہ ہے۔ ہدایت دراصل یہ ہے کہ آدمی جینے کی غرض جانے اور اعلیٰ زندگی کا راز پائے۔ تقویٰ اس اعلیٰ اور عرفہ زندگی کا ہی دوسرا نام ہے۔ یوں سمجھو کہ روزے اور قیام کی ایک ماہ کی محنت بس اس مقصد کے لیے۔ اس عمل سے اگر ہدایت کا یہ احساس برآمد نہ ہوا، بلند مقصد کے لیے جینے اور مرنے کا حوصلہ پیدا نہ ہوا، اس ایک ماہ میں اگر بندگی کا عہد پختہ نہ ہوا، اپنے روزوں کی شکل میں اللہ کو ہم اگر اپنا آپ پیش نہ کر سکے تو بھائیو غلے اور اناج کی کمی تو اس کو درپیش نہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ عبادت جو ہے ہی ایک مقصد کا نام، وہ ہمارے ہاتھوں بے مقصد ہو کر رہ جائے، تب اسے عبادت کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ ایسے عمل کے لیے عادت کا لفظ بہتر قرار دیتے ہیں۔ عبادت تو وہ ہے جو آپ کو بندگی کے احساس کے ساتھ اللہ کے سامنے بے حس و حرکت کھڑا کر دے، اور اس عبادت کے بار بار کرنے پر بندگی کے اصل رشتے کی خود بخود تجدید ہوتی رہے، بندگی کے اس رشتے کی تجدید جو کہ اصل ایمان ہے۔ یہ بندگی کا اصل رشتہ اور ایمان کی اصل کیا ہے، جس کی تجدید آدمی کے روزے سے مطلوب ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کا فہم اور ادراک ہے۔ اس فہم و ادراک کے ساتھ پھر لا الہ الا اللہ کا اقرار اور اعلان ہے۔ یہ بندگی کا اصل رشتہ توحید کی شہادت ہے۔ یہ اللہ کی بڑائی کا اعتراف ہے اور اس کے سوا ہر ایک کی خدائی کا انکار۔ صاحب و اعمال میں جان بس اسی توحید کے دم سے آتی ہے۔ روزہ ہو یا نماز، صدقہ ہو یا قیام، ذکر ہو یا جہاد، جو بھی عمل ہو بس اسی توحید کی شہادت ہے۔ نیکی کا ہر عمل اس لا الہ الا اللہ کا عملی اظہار ہو تو ثمر بار ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کا نتیجہ تبھی نکلتا ہے اور آخرت میں بھی۔ کامیاب ہے وہ شخص جس کا روزہ اور قیام، اس کی نماز اور قربانی، جس کا مرنا اور جینا اس لا الہ الا اللہ کا عملی اور شعوری اعلان ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ہدایت کا وہ سرا ہے جسے پانے کے بعد ہی انسان کے کسی عمل میں عبادت اور ہدایت کا مزہ آتا ہے۔
بلکہ یوں کہیے پھر عبادت کے سب افعال اس لا الہ الا اللہ کا مزہ دینے لگتے ہیں۔ سورہ محمد میں بار بار اسی حقیقت پر لا کھڑا کرتی ہے، والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم فہل ینظرون الا الساعة ان تأتیہم بغتۃ فقد جاء اشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراہم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ ان آیات کا معنی کچھ یوں بنتا ہے کہ وہ جو ہدایت پا جاتے ہیں اللہ پھر انہیں اور سے اور ہدایت سے نوازتا ہے اور ان کو بچ نکلنے یعنی تقوی کا سلیقہ عطا فرماتا ہے۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت کے ہی منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو رونما ہو چکی، جب وہ خود آ جائے گی تو نصیحت پھر وہ کہاں پائیں گے؟ سامعین، آپ نے غور فرمایا سورہ محمد کی ان آیات کے حوالے سے، یعنی آدمی اصل ہدایت پالے والذین اہتدوا تو پھر زندگی بھر اسے اور سے اور ہدایت ملتی رہتی ہے، زادہم ھدی، اور اسی ہدایت کے بقدر اسے تقوی نصیب ہوتا رہتا ہے، وآتاہم تقواہم، یعنی اصل ہدایت اور دین کا اصل فہم ملا ہو، اصل ہدایت اور دین کا اصل فہم ملا ہو تو نماز، روزہ، حج، غرض ہر عمل میں اس کے لیے اور سے اور ہدایت اور تقوی کا پھر سامان ہوتا ہے۔ بھائیو، یہ پہلی ہدایت یا اصل ہدایت کیا ہے جو پھر اور سے اور ہدایت کا سبب بنتی ہے، جو ہر عبادت، ہر عمل میں ہدایت کا لطف اور تقوی کی تاثیر پیدا کرتی ہے؟ یہ اصل ہدایت یہ ہے کہ آدمی اپنی اوقات اور خالق کا مرتبہ پہچان لے، اس کی روشنی میں آدمی اپنی زندگی کا ایک واضح رخ متعین کر لے اور دنیا کے حقائق کو قرآن کی نظر سے دیکھنا سیکھ لے۔ آیت کے آخری حصے نے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آیت کے آخری حصے نے خود ہی یہ بات کھول دی کہ یہ اصل اور پہلی ہدایت اور علم کا یہ سرچشمہ لا الہ الا اللہ کی سمجھ ہے۔ سو بھائیوں اور بہنوں، صیام اور قیام کا لطف اٹھانا ہو، رمضان اور قرآن کے مقصد کو پانا ہو تو کچھ محنت اس لا الہ الا اللہ کا مطلب سیکھنے اور دہرانے پر ضرور کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ کی مراد پانے کی دعائیں اس پر مستزاد، اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔